السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن شریح بن ہانئ رضی اللہ عنہ قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ قالت بالسواک، رواہ مسلم۔ معزز مکرم ناظرین، سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں باب السواک کا آغاز ہمارا ہو چکا تھا۔ سلسلے وار حدیث الحمدللہ آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہے۔ آج کے ہمارے حدیث پاک کے راوی حضرت شریح بن ہانئ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ تابعین میں سے ہیں، حضرت مولا کائنات کی ساتھیوں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں داخل ہوتے تو کس کام سے آپ ابتدا فرماتے تھے؟ عزیزان محترم، جب ہم ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو ہم کسی سے ملنا یا پھر کوئی اور کام کرنے کو ہم ترجیح دیتے ہیں سب سے پہلے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر یہ سنت پیاری تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں جب داخل آپ ہوتے تو پھر سب سے پہلے جو کام آپ کیا کرتے تھے وہ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اب مسواک کیوں آپ فرمایا کرتے، اس کی وجوہات علماء نے بتلائی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بتلائی گئی کہ بہت دیر خاموشی کی وجہ سے منہ میں ایک قسم کی تغیر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے تعلیم امت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک فرمائی، اور اس حدیث شریف کو بعض علماء نے صفائی و طہارت کے مبالغے پر اس کو محمول کیا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ مسواک کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسواک اس لیے فرمایا کرتے کیونکہ جب ہم ہمارے گھر والوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو پھر جب ہمارا منہ صاف ہوگا، ہماری منہ کی طہارت ہوگی، نظافت ہوگی، تو پھر ملاقات میں رغبت پیدا ہوگی، ملنے والوں سے جو ہے سنا ان کو ایک رغبت پیدا ہوگی، اور منہ کی صفائی کی وجہ سے، منہ کی خوشبو کی وجہ سے، تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتہجد من اللیل یشوس فاہ بالسواک، متفق علیہ۔ اور ایک حدیث پاک اس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے آپ قیام فرماتے تو پھر آپ مسواک کے ذریعے اپنے منہ کو آپ صاف کر لیتے، آپ مسواک فرمایا کرتے۔ عزیزان محترم، تہجد کے بارے میں جمہور علماء کی یہی رائے ہے۔ قرآن مجید کی آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں، اور قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا دیگر آیتیں ہیں، تو عزیزان محترم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک مقام پر بیان فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے سنت ہے اور میرے لیے فرض ہے، اس میں سے ایک فرمایا کہ قیام اللیل یعنی کہ تہجد۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے لیے آپ کھڑے ہوتے تو مسواک فرمایا کرتے۔ ظاہر سی بات ہے، نیند سے اٹھنے کے بعد انسان کے منہ میں ایک قسم کی تغیر و تبدیلی پیدا ہوتی ہے، تو نظافت منہ کے لیے، منہ کی نظافت کے لیے، پاکی کے لیے مسواک کا یہاں پر حکم دیا گیا۔ متفق علیہ، امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور ایک طویل حدیث ہے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 من الفطرۃ قص الشوارب واعفاء اللحیۃ والسواک واستنشاق الماء وخص الاظفار الی آخر الحدیث۔ معزز مکرم ناظرین، سامعین محترم، طویل حدیث شریف ہے جس کی راویہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں دین فطرت میں سے ہے، 10 من الفطرۃ، 10 چیزیں دین فطرت میں سے ہے، یعنی کہ 10 چیزیں یہ سابقہ تمام انبیاء علیہم السلام کے دین میں موجود تھی، اور سب لوگ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور علماء نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ میں اللہ رب العزت نے جن کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم کو آزمایا تھا
یعنی کہ جن اوامر و نواہی کا حکم دیا تھا ان کلمات کے ذریعے ان میں سے جو 10 کلمات تھے، وہ جو 10 طریقے تھے، وہ 10 طریقے سے مراد وہی ہے جو حدیث میں آگے بیان ہو رہے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی حکم دیا گیا کہ سابقہ جتنے انبیاء علیہ السلام نے جو 10 طریقے اپنائے تھے ان کی اقتداء کا حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قرآن مجید میں دیا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، یعنی کہ ان کی اقتداء کرنے کا، ان کی طریقے پر ان کی اقتداء کرنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا گیا۔ تو بتلایا گیا کہ عشر من الفطرتی کا یہ معنی ہے کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو جس کا اچھا ہونا عقل میں ودیعت کر دیا گیا، جس کا پسندیدہ ہونا یہ انسان کی عقل میں پیدائشی طور پر رکھ دیا گیا۔ اب وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ تو عزیزان محترم بتلایا گیا کہ قص الشارب، یعنی کہ مونچھ کاٹنا۔ عزیزان محترم، مونچھ کو کاٹنا، اس کو کتروانا، یہ کس قدر جائز ہے؟ تو اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ مونچھ کا کاٹنا یہ سنت اتنا ہے کہ آدمی کے ہونٹ کی جو لالی ہے وہ نظر آنا چاہیے، اس سے زیادہ کاٹنے کو یا بالکل پوری طریقے سے مونچھ کا صاف کرا دینا، اس کو کتروا دینا، بعض علماء نے فرمایا کہ یہ مکروہ ہے۔ تو مونچھ کو اتنا کاٹنا چاہیے کہ ہونٹ کی جو لالی ہے وہ نظر آئے۔ اور آگے بتلایا گیا وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، اور داڑھی بڑھانا، داڑھی کو بڑھانا۔ تو عزیزان محترم، داڑھی بڑھانا یہ فقہ حنفی میں ایک مشت کی اتنی مقدار میں داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اس سے اگر بڑھ جاتی ہے تو کاٹنے کی اجازت ہے، لیکن ایک مشت سے پہلے اس کو کٹانا وغیرہ یہ بالکل ناجائز عمل ہے۔ اور بتلایا گیا کہ یہ جو داڑھی کاٹنا ہے یہ یہودیوں کی اور مشرکوں کا شعار ہے، وہ لوگ داڑھی کٹاتے ہیں اور مسلمان داڑھی چھوڑتے ہیں اور مونچھ کم کراتے ہیں۔ والسواک، اور تیسرا جو طریقہ بتلایا گیا کہ وہ مسواک کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا بتلایا گیا واستنشاق الماء، پانی سے ناک کو صاف کرنا۔ تو عزیزان محترم، یہ وضو میں سنت ہے، اور غسل میں پانی سے اچھی طرح ناک کو صاف کرنا یہ غسل میں یہ فرض ٹھہرایا گیا۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ وقص الاظفار، اور ناخن کترانا۔ تو عزیزان محترم، ناخن کترنا یہ بھی فطرت میں شامل ہے، اور ناخن کے اندر طبی اعتبار سے بھی اگر اس کو بڑھا کریں گے تو نقصانات ہے، اور دینی اعتبار سے بھی ہم کو اس کو کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ تو عزیزان محترم، ناخن کو کاٹنا کس طرح سنت ہے؟ تو بتلایا گیا کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کنی انگلی تک، آخری والی انگلی تک ناخن کو کاٹا جائے۔ پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی کنی انگلی سے لے کر شہادت کی انگلی، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کا انگوٹھا، پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔ تو اس طرح علماء نے بیان فرمایا کہ یہ اس طرح ناخن کاٹنا یہ سنت ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ دیگر طریقے بھی بتلائے گئے ہیں، لیکن اکثر تو یہی طریقہ بتلایا گیا ہے کہ جو ابھی آپ کے سامنے عرض گزار کیا گیا۔ پھر اس کے بعد وغسل البراجم، عزیزان محترم، براجم کہتے ہیں جو انگلیوں کی جو مفاصل یعنی کہ جو گرہیں ہوتی ہیں، جس طرح یہ ایک ہے، یہ ایک ہے، تو اس طرح ہر انگلی میں اس طرح دو دو گرہیں ہوتی ہیں، تو براجم کہتے ہیں اس کو۔ تو براجم یعنی کہ انگلیوں کی یہ جو مفاصل، جو جوڑ کی جو گرہیں ہیں، اس کو بھی دھونا یہ دین فطرت میں شامل ہے۔ عزیزان محترم، بہت سے لوگ اس کو دھونے میں غفلت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دھونے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑا چمڑی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں میل کچیل اٹکنے کا، یہاں پر جم جانے کا یہاں پر اندیشہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ جو براجم ہے، جو انگلیوں کی جو جوڑ کی جو گرہیں ہیں، یہ باقی انگلیوں کے جلد سے یہ مختلف ہیں، تو لہذا وہاں پر اس کو خاص طور پر دھونے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ وَنَتْفُ الْإِبْتِ، بغل میں کہ بال کو اکھیڑنا۔ عزیزان محترم، نطف کہتے ہیں بال کو کھینچ کر اکھیڑنے کو۔ تو حدیث شریف میں بتلایا گیا کہ بغل کے بال کو کھینچ کر اکھیڑنا یہ بھی دین فطرت میں ہے۔ اگر کسی کو اس کو اختیار کرنا چاہیے کھینچ کر اکھیڑنے کا جو طریقہ ہے، اگر اس میں بہت زیادہ تکلیف کا وہ باعث اس کے لیے بنتا ہے تو پھر اس کو وستری کے ذریعے، خینچی کے ذریعے بھی اس کو کاٹنا یہ اس کے لیے جائز ہے۔
وحلق العانتی، اور اسی طرح زیر ناف کے بال کو صاف کرنا یہ بھی دین فطرت میں انبیاء علیہ السلام کی سنت سے ہے، اور اسی طریقے سے پچھلی شرمگاہ کے ارد گرد جو بال ہوتے ہیں اس کو بھی وہاں کے بال بھی صاف کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ وانتقاص الماء یعنی الاستنجا، یعنی کہ استنجا کے وقت پانی کا استعمال کرنا، کپڑے پیپر وغیرہ کا استعمال نہ کرنا، پانی کا استعمال کرنا یہ بھی دین فطرت میں بات شامل ہے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَ، میں نے دسویں چیز کیا تھی میں بھول گیا، الا ان یکون المضمضہ، پھر وہ بیان فرماتے ہیں کہ غالباً وہ سمجھتے ہیں کہ دسویں چیز کلی کرنا ہے، یعنی کہ اچھی طرح کلی کرنا کہ جس سے منہ کی صفائی ہو جائے، یہ بھی 10ویں طریقے میں شامل ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت الختان بدل اعفاء اللحیہ، اور ایک روایت میں ہے کہ داڑھی بڑھانے کا جو لفظ ذکر کیا گیا ہے، ایک روایت میں داڑھی بڑھانے کی جگہ پر الختان یعنی کہ ختنہ کرنا۔ عزیزان محترم، ختنہ کہتے ہیں شرمگاہ کا جو زائد چمڑا ہوتا ہے اس کو کاٹنے کا نام ختنہ کہلاتا ہے۔ تو ایک روایت میں داڑھی بڑھانے کی جگہ پر اعفاء اللحیہ کا لفظ آیا ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ 10 چیزیں ہیں کہ 10 چیزیں اس پر عمل کرنا یہ دین فطرت میں شامل ہے، اور عقل میں اس پر عمل کرنے کو اچھا کر کے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس کو بنایا ہے، یعنی کہ عقل یہ پسند کرتی ہے کہ ان 10 چیزوں پر عمل کرے، چاہے وہ دین سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت میں اس کا اچھا ہونا عقل میں اللہ نے ودیت کیا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیے آپ مسلمان تو اسلام میں تو بہت زیادہ پاکی و ستھرائی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا، غیروں کو بھی آپ دیکھیے ان چیزوں کا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، مونچھ اتنا کاٹنا چاہیے کہ ہونٹ کی لالی اس کی نظر آ جائے، داڑھی بڑھانا یہ بھی دین فطرت میں شامل ہے، مسواک کرنا، اور ناک میں پانی سے ناک کو صاف کرنا، اور اسی طرح ناخن کاٹنا، اور جو انگلیوں کی جو پشت کی جو گرہیں ہوتی ہیں، جو جوڑوں کی جو گرہیں ہوتی ہیں، وہ بھی اس کو بھی دھونا دین فطرت میں یہ بات داخل ہے، اور بغل کے بال صاف کرنا۔ اب عزیزان محترم، بغل کے بال، ناخن اور زیر ناف اور شرمگاہ کے جو بھی بال ہیں اس کو 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں علماء نے بیان فرمایا ہے کہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں اس کو جو ہے سنا صاف کرتے رہنا چاہیے، اور جو ناخن ہے اس کو جو تراشنا ہے جمعرات کی عصر کے بعد کرنا یہ بہتر ہے، ورنہ جمعہ کے دن اس کو کر لیا جائے۔ لیکن بغل کے جو بال ہیں، زیر ناف کے جو بال ہیں، اس کو 40 دن سے زیادہ رکھنا یہ مکروہ ہے، تو لہذا 15 دن میں، 20 دن میں، 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کے بعد اس کو صاف کرنا چاہیے، تاکہ یہ جسم کی پاکی کا یہ جو ہے سنا اس کا خیال رکھا جا سکے۔ تو جس کی وجہ سے عزیزان محترم بال رہنے سے ہوتا کیا ہے، بال رہنے سے میل جمتا ہے، کہ جس کی وجہ سے مکمل طور پر طہارت و صفائی حاصل نہیں ہو سکتی، تو اسی لیے 40 دن سے زیادہ اس کو رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ چند ضروری باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئی، ورنہ تفصیلات اس کے اندر بہت زیادہ ہیں، چند ضروری باتیں آپ کی گوشے گزار کی گئی۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دین فطرت کے مطابق میرے مولا ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا